السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک، اور اس میں مضمون بیان ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب اور تسلی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ طٰہٰ اللہ اعلم بمرادہ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، نہیں ہم نے نازل کیا علیک آپ پر القرآن قرآن مجید کو، لتشقى کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ ما انزلنا نہیں ہم نے نازل کیا علیک آپ پر القرآن قرآن مجید کو، لتشقى کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، الا بلکہ تذکرۃً نصیحت کرنے کے لیے ہے، لمن اس شخص کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہے، الا بلکہ تذکرۃً نصیحت کرنے کے لیے ہے، لمن اس شخص کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہے، تنزیلاً اتارا ہوا ہے، ممن اس ذات کی طرف سے، خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلی اور اونچے آسمانوں کو، خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلی اور اونچے آسمانوں کو۔ الرحمن یعنی کہ وہ بے حد رحم والا، علی العرش استوى عرش پر بلند ہوا۔ الرحمن وہ بے حد رحم والا، علی العرش استوى عرش پر بلند ہوا۔ لہو اسی کے لیے ہے، اسی کا ہے، ما فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو بھی زمین میں ہے، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر تو اونچی آواز سے بات کرے، وَإِن اور اگر تجہر تو اونچی کرے، بالقول بات کو، اگر تو اونچی آواز سے بات کرے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ اللہ، يَعْلَمُ السِّرَّ وہ جانتا ہے پوشیدہ بات کو بھی، وَأَخْفَى اور اس سے بھی پوشیدہ بات کو بھی۔ اللہ لا الہ اللہ وہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو سوائے اسی کے۔ لہ الاسماء الحسنی لہ الاسماء الحسنی سب سے اچھے نام اسی کے ہیں، لہو اسی کے ہیں، الاسماء الحسنی سب سے اچھے نام۔ تو آپ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک ترجمہ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب ہم ہر ایک آیت کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے طٰہٰ، کیونکہ سورۃ طٰہٰ کا جو مکمل تعارف ہے یہ ہم پہلے سبق میں بیان کر چکے ہیں۔ ساتھیوں جو تفسیری باتیں آپ کو لکھوائی جائیں اپنے رجسٹروں پہ لکھا کرو۔
آپ کو 4-5 اور بسا اوقات اس سے بھی زیادہ تفاسیر کا مطالعہ کر کے آپ کو تفسیری نکات لکھوائے جائیں گے، اور جن تفاسیر سے میں آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں انہوں نے جب تفسیریں لکھی ہیں سینکڑوں تفاسیر کے مطالعے کیے ہیں، پھر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے طٰہٰ ہے۔ طٰہٰ کے مطلق آپ سب ساتھی جانتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، کیونکہ یہ دونوں حرف دوسری جگہ مقطعات میں بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے لفظ طٰہٰ ہے، یعنی کہ طا جو ہے لفظ یہ آگے بھی سورۃ الشعراء میں طا سین میم کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اور ہا بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کاف ہا یا عین میں، یعنی کہ ہا بھی استعمال ہوا ہے سورۃ مریم میں، یعنی کہ طا جو ہے یہ سورۃ الشعراء میں استعمال ہوا ہے، اور یعنی کہ ہا لفظ جو ہے کاف ہا یا میں استعمال ہوا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے طٰہٰ کا، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید کے معجزے ہیں، قرآن مجید کے اعجاز کو چیلنج، یعنی کہ اعجاز ہیں، یعنی کہ یہ چیلنج ہے عربوں کو جو بڑے فصیح اللسان تھے، عربی گرامر میں بڑے مہارت رکھنے والے تھے، ان کو چیلنج ہے کہ یہ عربی کے لفظ ہیں، یہ عربی کے لفظ ہیں، آئے کوئی ان کا ترجمہ کر کے دکھائے۔ کوئی عربی دان اس کا ترجمہ نہیں کر سکا، اس کا مفہوم نہیں بیان کر سکا، ہاں اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اعجاز میں سے ان کو رکھا ہے۔ آگے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما انزلنا آیت نمبر 2 ہے، نہیں ہم نے نازل کیا علیک آپ پر القرآن قرآن مجید کو لتشقی کہ تاکہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ ہم نے قرآن، یعنی کہ اللہ رب العزت فرمانا چاہتے ہیں ہم نے قرآن مجید اس لیے نہیں نازل کیا کہ قرآن کی وجہ سے آپ مصیبت میں پڑ جائیں، نہیں۔ پہلی بات یہ ہے جو لتشقی لفظ ہے، شاکیہ یشقا شقاوتن و شقاءن، شاکیہ یشقا شقاوتن و شکان، بر وزن راضیہ یرزا، یہ سعادت کی ضد ہے۔ سعادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ اسی طرح شقاوت بھی 2 قسمیں ہیں، دنیاوی اور اخروی۔ شقاوت کسے کہتے ہیں؟ مصیبت کو۔ جس طرح نعمت، جس طرح خوشی وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیاوی خوشی اور ایک اخروی خوشی، اسی طرح بدبختی مصیبت بھی 2 قسموں کی ہوتی ہے، ایک دنیاوی مصیبت اور ایک مرنے کے بعد کی مصیبت۔ تو جیسا کفار کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 106 میں، شقاوت کا میں معنی بیان کر رہا ہوں۔ بیٹا دیکھو، شقا یش یعنی کہ شاکیہ یشکا کا کیا معنی آپ نے؟ مصیبت کیا ہے۔ تو مصیبت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مصیبت جو زندگی میں ہوتی ہے، ایک مصیبت جو مرنے کے بعد میں ہوتی ہے۔ خوشی دنیا میں بھی ہوتی ہے اور خوشی آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ جس طرح خوشی کی 2 قسمیں ہیں، مصیبت کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی دونوں مصیبتوں سے دور فرمائے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے قرآن آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دن رات تنگ کیا جا رہا تھا، دن رات تنگ کیا جا رہا تھا۔ تو قرآن مجید یہ نبوت ملنے کے بعد ہی تنگ کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ، ہم نے یہ قرآن جو ہے آپ کو مصیبت میں پڑھنے کے لیے نازل نہیں کر رہے، بلکہ یہ جو کفار آپ کو تنگ کر رہے ہیں اکثر ایسے ہوگا، ان کی تنگیوں کو بیان اللہ پہلے آپ کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دے گا۔ تو یہ قرآن مصیبت کے لیے نہیں ہوا، قرآن مصیبت میں نہیں پڑھنے کے لیے یا پھر اس کی وجہ سے آپ مصیبت میں پڑھیں گے، نہیں، بلکہ اکثر آپ کے مسائل بن چکے ہوں گے تو یہ قرآن آپ کے مسائل کو حل کرے گا، آپ کے مسائل کو حل کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک عورت، خولا نامی ایک عورت آئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اس نے شکایت کر دی، اس نے کہا یہ عجیب معاملہ ہے
کہ مردوں کی جب یعنی کہ جب ان کی دل کرتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں انتی علیہ کا ظہری امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے. تو یعنی کہ یہ ایک طلاق ہو جاتی تھی، یہ ایک علیحدگی ہو جاتی تھی، یہ ایک جدائی ہو جاتی تھی، علیحدگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی. تو ابھی وہ نبی علیہ السلام سے گفتگو کر رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی گفتگو سن کے پریشان ہو گئے. تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. ابن کثیر ہے، دیگر ساری کتب میں یہ بات موجود ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گفتگو کر رہی تھی، میں قریب بیٹھی مجھے نہیں، اللہ تو آسمان کے اوپر سن کے فوراً جبریل کو بھیج دیا. تو بتاؤ کیا ثابت ہوا کہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ مصیبت میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مصائب کو حل کرنے کے لیے آیا. مصیبت حل ہو گئی کہ جو اپنی ماں یعنی کہ اپنی زوجہ محترمہ کو ماں بہن کہہ دے، ماں کہہ دے بھی تو میری ماں کی طرح ہے، وہ کفارہ دے، 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے، یا پھر یہ نہیں کر سکتا گردن آزاد کرے، یہ نہیں کر سکتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو قرآن کس لیے آیا؟ مصیبت میں پڑنے کے لیے نہیں بلکہ مصیبت سے اور مسائل سے نکالنے کے لیے آیا. اور اس کا دوسرا معنی کہ نبی یعنی کہ ایک معنی یہ ہے، سورۃ کہف کی آیت نمبر 6 میں بھی ہے اسی طرح کا مفہوم، سورۃ کہف کی آیت نمبر 6 میں بھی اسی طرح کا مفہوم ہے فلا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، پس شاید تو اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والا ہو اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں. کیا مطلب ہے مصیبت میں نہیں پڑھنا؟ بھئی اس قرآن کی وجہ سے، قرآن میں آتا ہے تبلیغ کرنی ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ تبلیغ کرنی ہے، لیکن تبلیغ کرو، آپ کے اوپر پہنچانا ہے، مصیبت میں پڑھنا نہیں ہے. دوسرا معنی کیا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑھیں، یعنی کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے. آسان ہے قرآن، قرآن مجید کو ہم نے کیا کیا ہے؟ آسان نازل کیا ہے، بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے کیا کیا؟ اس کو آسان کیا ہے، آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو قرآن مجید جو ہے یہ مصیبت کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے؟ آسانیوں کے لیے. دیکھو نا، قرآن پڑھو گے تو آسانی ہوتی ہے، شفا ملتی ہے. قرآن مجید پڑھو گے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. قرآن پڑھو گے اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو قرآن کی وجہ سے مصیبت کی بات نہیں ہے. اس پہ عمل کرو گے دنیا آخرت کی کامیابیاں ہیں. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے مصیبت کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں بلکہ تذکرۃن، یہ نصیحت کرنے والا ہے قرآن، لمن، اس کو، یخشا، جو ڈرتا ہے. یہ قرآن نصیحت کرتا ہے اس کو جو ڈرتا ہے. یعنی کہ قرآن مجید اس کے لیے نازل ہوا ہے جو اللہ رب العزت، بلکہ قرآن تو سب کے لیے نازل ہوا ہے لیکن اس کو مخاطب زیادہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے. اور یہ نصیحت ہے، قرآن پورے کا پورا نصیحت ہے. اللہ نے جب انسان کو، میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، آج کوئی بھی کوئی مشینری بناتا ہے، کوئی مشینری، یہ فریج ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، اب فریج بنا کے اس نے سارا اس کو چلانے کا طریقہ بتانا ہے. بھئی یہ ایسے چلاؤ گے تو اتنی یعنی کہ برف چلے گی، ایسے کرو گے یہ ہوگا، اس میں یہ خرابیاں آ سکتی ہیں، اس خرابی کا یہ علاج ہے، اس خرابی کا، یعنی کہ چھوٹی سی کاپی دیتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی کسی چیز کو بنانے والا وہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹی سی کیا کرتا ہے؟ کاپی دیتا ہے. اس میں اس کا مکمل یعنی کہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے کیسے بنا اور اس میں کون سی مشینری ہے، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے اس کو صحیح انداز میں چلانا ہے تو یہ طریقہ کار ہے. ہاں یہ خراب بھی ہو سکتا ہے، یہ خراب بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ خراب ہو جائے اس کو کیسے صحیح کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کی مشینری بنائی تو انسان کی مشینری کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو صحیح چلانے کے لیے، اس کے انداز کو، جب بیمار ہو جائے تو اس کے لیے شفا کیا ہے؟ یہ قرآن نازل کیا ہے. اب ہر آدمی فریج صحیح نہیں کر سکتا، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے.
ایک پورا پریکٹیکل دیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی میں نے تجھے زندگی کے تمام مراحل بتا دیے ہیں، وہی ساری کی ساری بتا دی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ پہنچا دے، ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ یعنی کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی وحی نہیں چھپائی۔ آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ سب کچھ پہنچا دیا ہے، کوئی بات نہیں چھپائی۔ بھائی بات سنو، بعض بیچارے یہ سادہ لوگ اور یہ جاہل اور بعض اللہ کے ساتھ نہ انجانے میں شرک کرنے والے کہتے ہیں کہ کتنی باتیں ایسی تھیں کہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھیں لیکن آپ نے امت کو نہیں بتلائیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے قرآن کی اس آیت کی وجہ سے صحیح بخاری کتاب التوحید میں، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ بات کہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی ہے، وہی چھپائی ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کیا نہیں کیا؟ آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا، آپ نے تو پھر رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تذکرہ کے ساتھ نصیحت ہے کہ یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ نصیحت ہے قرآن اس کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے ساتھ استثناء منقطع ہے، تذکرہ شکاوت میں نہیں، اللہ بمعنی لاکن ہے، تو اس کا ترجمہ بلکہ کیا گیا ہے یہ جو فرمایا کہ اس قرآن کو اس شخص کی نصیحت کے لیے اتارا جو ڈرتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ قرآن دوسرے لوگوں کی نصیحت کے لیے نہیں اترا، سب کی نصیحت کے لیے ہے، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ اسی کو ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ آگے فرمایا تنزیلاً، تنزیلاً، اب تنزیلاً مفعول ہے، اس کا فعل محذوف ہے، منصوب کیوں ہے؟ ما انزلنا علیکا کی وجہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں نزل ھذا القرآن تنزیلا، کون سی عبارت محذوف ہے؟ نزلہ، نازل کیا گیا، ھذا القرآن، یہ قرآن تنزیلا نازل شدہ ہے، ممن، اس ذات کی طرف سے، خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلی، اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ تو یہاں نزل ھذا القرآن، تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تنزیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تنزیل کا کیا معنی ہے؟ تھوڑا تھوڑا۔ نزل ینزل تنزیلا، کون سا صیغہ ہوا؟ باب تفعیل سے جی، صفت مشبہ، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، یعنی کہ مصدر بنا تنزیلا، نزل ینزل تنزیلا۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے حکمت بیان کی ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو کسی کی۔ اب اگلی بات، کس نے نازل کیا؟ جو آسمانوں اور زمین کا کیا ہے؟ پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس قرآن کی عظمت سمجھو، یہ اپنے لانے والے یا اپنے ماننے والوں کے لیے کسی طرح بھی باعث شکاوت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے نا، بلکہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، یہ اسی کی طرف سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 29 میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 29 میں فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان الدین یسرن، بے شک یہ دین آسان ہے، ان الدین یسرن، یہ دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ یعنی کہ جیسے قرآن باعث شقاوت نہیں تو پورا دین بھی باعث شقاوت نہیں، باعث مصیبت نہیں۔ ان الدین یسرن، دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ اور فرمایا
وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور کوئی بھی شخص، ترجمہ لکھو، اور کوئی بھی شخص دین میں جب بھی بے جا سختی کرے گا تو وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ بے جا دین میں سختی نہیں کرنی۔ کیا فرمایا کہ کوئی بھی شخص دین میں جب بھی بے جا سختی کرے گا تو وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ فرمایا سیدھے چلو، قریب رہو، اللہ سے ملنے والے بنو، خوش ہو جاؤ، صبح و شام رات کے کچھ حصے میں عبادت کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَالشَّيْءِ مِنَ الدُّلْجَا۔ کیا فرمایا؟ خلاصہ لکھو، دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ کوئی اس کو زیادہ اپنے اوپر یعنی کہ کیا کرے گا، سوار کرے گا تو اس پہ غالب آ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ یعنی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بنایا۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا اشاروں کے ساتھ پڑھ لے، اشارے بھی نہیں کر سکتا تو زبان یہ لاتا رہے۔ تو اس لیے فرمایا دین آسان ہے۔ بھی قرآن کے ہم نے پیچھے چلنا ہے، قرآن باعث شقاوت نہیں تو دین باعث شقاوت کیسے ہوا؟ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، وہ بے حد رحم والا ہے جس نے یہ سارا کچھ نازل کیا ہے، عرش پر بلند ہوا، وہ بے حد رحم والا اور عرش پر بلند ہوا، عرش پر بلند ہوا۔ اب اس کی وضاحت، اب رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، بڑا اہم مسئلہ جس کی ہم بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ بڑا اہم مسئلہ کہ رحمان کہاں ہے، اللہ رب العزت کہاں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، تو یہ کہنا کہ اللہ اپنی ذات کے لحاظ پہ عرش پر ہے اور اپنی صفات دیکھنے اور سننے کے لحاظ سے ہر جگہ، یہ تو عقیدہ صحیح ہے۔ صفات کے لحاظ سے اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ پہ ہے۔ ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے۔ اس کے اوپر بڑے دلائل ہیں۔ استوا کا معنی ارتفاع، بلند ہوا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ بلند ہے۔ جی سبق ہم بیان کر رہے تھے الرحمن، اوپر نظر رکھنا، جواب فوراً کاٹ دو۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب اس پر بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں بھی فرمایا ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش یدبر الامر، پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ وہ کہاں بلند ہوا؟ عرش پر بلند ہوا، وہ عرش پر بلند ہوا اور ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ اس آیت اور دوسری آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، مگر یہ بات کہ وہ عرش کے اوپر کس طرح ہے؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا تمام ائمہ نے الاستواء معلوم، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ مستوی ہے۔ والکیف مجہول، اکون اولا، تو میں ہوں گا پہلا، من یفیق، میں پہلا ہوں گا، جو سب سے پہلا جو شخص میں آؤں گا تو اچانک میں دیکھوں گا بموسیٰ آخذ بقائمۃ من قوائم العرش، کہ اچانک موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ۔ آخری 2 ایتیں رہ گئی ہیں۔ لہو، اس آگے جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پہ ہے، اب ذات کے لحاظ سے تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ رکھنا اللہ آسمانوں پہ ہے، یہی عقیدہ صحیح ہے۔ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ امام احمد بن حنبل کی کتاب الابانہ میں بھی اس کے دلائل دیے گئے ہیں۔ ابانہ عن اصول الدیانہ میں مکمل تفصیل ہے کہ کہاں ہے اللہ عرش پر، انہوں نے دلائل دیے ہیں، اور ہم اس پہ پورا ایک لیکچر دے چکے ہیں رمضان المبارک میں، اور اس پہ یہ بھی دلیل دی گئی تھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیحین اور دیگر سنن وغیرہ کی حدیث ہے، ایک لونڈی لائی گئی،
تو آقا علیہ السلام سے کہا گیا میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا امتحان لے لے کہ یہ مومنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پہ سوال اللہ کے متعلق کیا گیا کہ اللہ کہاں ہے. اس لونڈی سے پوچھا, اس نے کہا ہوا فی السماء, وہ آسمان پہ ہے. تو دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ من آنا, میں کون ہوں. تو کہا انت رسول اللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو آزاد کر دو, فإنها مومنہ, یہ تو مومنہ ہے. تو مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ عقیدے میں یہ چیز شامل ہو کہ اللہ کہاں ہے, عرش پر ہے. تو آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما بینہما, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. وما تحت الثری, اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. لہو, اسی کے لیے ہے. ما فی السماوات, جو بھی آسمانوں میں ہے. وما فی الارض, اور جو بھی زمین میں ہے. وما بینہما, اور جو اس کے درمیان ہے. وما تحت الثری, اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. کیا مطلب؟ گیلی مٹی سے مراد زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ عرش پر ہی ہے. اس آیت میں کیا بتلایا گیا ہے؟ اللہ کہاں؟ عرش پر ہے. لیکن اس کے باوجود آسمان بھی, زمین بھی اور مٹی بھی یہ کس کے قبضے میں ہے؟ یہ اللہ کے قبضے میں, اللہ کے لیے ہے. اور آگے ساتھ ہی فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ اللہ یعنی کہ ہر جگہ پہ سننے کے لحاظ سے, دیکھنے کے لحاظ سے, ملکیت کے لحاظ سے. تو کیا آگے اللہ نے اس کی بات کی وضاحت کی, وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اور اگر تو بات کو کیا کرے, اگر تو اونچی آواز سے بات کرے, فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ, تو بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ کو بھی, وَأَخْفَى, اور اس سے بھی پوشیدہ بات. کیا مطلب؟ پوشیدہ کا مطلب کہ اللہ کے پاس جو چیز نہیں ہوتی, پوشیدہ تمہارے لحاظ سے ہے. تو دیکھنے کے لحاظ سے یہ ہے کہ اللہ اوپر عرش پر مستوی ہے تو وہ چیز اللہ سے پوشیدہ ہوگا. نہیں, اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں. ہمارے لحاظ سے جو چیز ہم جس کو پوشیدہ سمجھتے ہیں, پوشیدہ سے پوشیدہ سمجھتے ہیں, اللہ کو تو اس کا بھی پتہ ہے. آگے فرمایا اللہ لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود الا ہو, مگر وہی اللہ. لہ الاسماء الحسنی, اسی کے لیے ہیں سب سے اچھے نام, اسی کے ہیں. تو یعنی جن ہستیوں کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں وہ اللہ ہے جس کے صفا عبادت کے لائق یعنی کہ کوئی نہیں. جس کی یہ صفات ہے وہی اللہ ہے. تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ یہ صفتیں کسی اور کی, یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں. تو ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہیں, اور سننے کے لحاظ سے, دیکھنے کے لحاظ سے علی بانہ میں یہ بات موجود ہے اور دلائل دیے گئے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو کہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں اوپر؟ فرشتے کہاں, یعنی کہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ تو جب معراج ہوئی تھی حضرت محمد رسول اللہ